یہ کہانی ایک ٹینیج لڑکے لیان کی ہے جو آدھا ویمپائر ہے اور اس کے ویمپائر ماسٹر کی جس کا نام شان تھا۔ شان نامی اس کا ویمپائر ماسٹر سٹینلے کولنز کے اوپر بیٹھا ہوا تھا جو بے ہوش تھا۔ ویمپائر شان نے سٹینلی کی گوشت دار ٹانگوں پر تھپکی دی اور کہا، اس میں کافی خون ہے۔ اس نے کہا۔ لیون نامی آدھے ویمپائر نے دیکھا اس کے ماسٹر شان نے سٹینلی کولنز کی ٹانگ کی رگ تلاش کی، پھر اسے کاٹ دیا۔ جیسے ہی خون بہنے لگا اس نے زخم سے خون چوسنا شروع کیا۔ ہاف ویمپائر لیون بے یقینی سے اس کے ساتھ کھڑا تھا جب شان نے سٹینلی کولنز کا خون پینا شروع کیا۔ یہ تیسرا موقع تھا جب لیون نے حملے میں حصہ لیا تھا، لیکن وہ پھر بھی ویمپائر کو ایک بے بس انسان کا خون چوستے ہوئے دیکھنے کا عادی نہیں تھا۔ لیان کی موت کو تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے، لیکن تبدیلی کو ایڈجسٹ کرنے میں اسے مشکل پیش آ رہی تھی۔ یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ اس کی زندگی کا پرانا طریقہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ اب آدھا ویمپائر تھا اور کبھی اپنی پرانی زندگی میں واپس نہیں جا سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آخرکار اسے اپنا انسانی پہلو چھوڑنا پڑے گا۔ مسٹر شان نے سر اٹھا کر ہونٹوں کو چاٹ لیا۔ وہ جسم سے پیچھے چلا گیا۔ تمہاری باری، اس نے کہا۔ لیون نے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر رک کر سر ہلایا۔ میں نہیں کر سکتا، اس نے کہا۔ بے وقوف نہ بنو، مسٹر شان نے کہا۔ تم پہلے ہی 2 بار انکار کر چکے ہو۔ اب تمہارا خون پینے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نہیں کر سکتا، لیان نے پکارا۔ تم نے جانوروں کا خون پیا ہے، اس نے کہا۔ یہ الگ بات ہے۔ یہ انسان ہے، لیان نے کہا۔ تو کیا؟ شان نے کہا۔ ہم نہیں ہیں۔ تم ہے انسانوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرنا شروع کرنا ہوگا لیان۔ ویمپائر صرف جانوروں کے خون پر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر تم انسانوں کا خون پینا شروع نہیں کرو گے تو تم کمزور ہو جاؤ گے اور مر جاؤ گے۔ میں جانتا ہوں، لیان نے بدمزگی سے کہا۔ تم نے مجھے سمجھایا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ ہم ان لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے جن سے ہم خون پیتے ہیں، جب تک کہ ہم بہت زیادہ نہ پی لیں۔ مسٹر شان نے آہ بھری۔ بہت اچھا۔ یہ مشکل ہے، خاص طور پر جب تم صرف آدھے ویمپائر ہو اور بھوک اتنی زیادہ نہیں ہے۔ میں تمہیں اس بار پرہیز کرنے دوں گا، لیکن تمہیں جلد ہی انسانوں کا خون پینا ہوگا۔ اپنی خاطر۔ مسٹر شان سٹینلی کے زخم پر واپس آیا اور اس خون کو صاف کیا جو سٹینلے کولنز کی ٹانگ سے نکل رہا تھا جب وہ بات کر رہے تھے۔ پھر اس نے اپنی تھوک آہستہ آہستہ سٹینلی کولنز کے زخم پر لگا دی۔ اس نے اسے اپنی انگلی سے رگڑا، پھر پیچھے بیٹھ کر دیکھا۔ زخم بند ہو گیا اور ٹھیک ہو گیا۔ وہ بھی 1 منٹ کے اندر۔ ایک چھوٹے سے داغ کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا جسے سٹینلی محسوس ہی نہیں کر سکے گا جب وہ بیدار ہوگا۔ اس طرح ویمپائر اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ فلموں کے برعکس، وہ خون پینے پر لوگوں کو نہیں مارتے جب تک کہ وہ بھوکے نہ ہوں یا کسی کا خون بہہ نہ جائے یا وہ کہیں بہت دور نہ ہوں۔ وہ بہت کم مقدار میں خون پیتے ہیں، تھوڑا سا یہاں، تھوڑا سا وہاں۔ کبھی کبھی وہ کھلے عام لوگوں پر حملہ کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے ابھی کیا تھا۔ کبھی کبھی وہ رات کے وقت ہسپتال کے وارڈوں یا پولیس سیلز میں گھس جاتے ہیں۔ جن لوگوں کا خون وہ پیتے ہیں وہ کبھی پتہ نہیں لگا سکتے کہ ان کا خون ویمپائر نے پیا ہے۔ جب سٹینلے کولنز بیدار ہوگا تو اسے صرف ایک گرتی ہوئی سرخ شکل یاد ہوگی۔ وہ یہ بتانے کے قابل نہیں ہوگا کہ وہ کیوں انتقال کر گیا یا اس کے ساتھ کیا ہوا جب وہ بے ہوش تھا۔ اگر اسے نشان مل گیا تو وہ پتہ نہیں لگا سکے گا کہ یہ ویمپائر نے کیا ہے۔ ویمپائر ایک خاص قسم کی گیس باہر نکالتے ہیں سانس لینے کے لیے، جس سے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور کم از کم 20 یا 30 منٹ تک بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ مسٹر شان نے نشان کی جانچ کی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ یہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ لیان نے سوچا مسٹر شان نے اپنے متاثرین کی اچھی دیکھ بھال کی۔ وہ ایک اچھا آدمی لگ رہا تھا۔ اس حقیقت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک ویمپائر تھا۔ آؤ، مسٹر شان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ رات جوان ہو گئی ہے، ہم تمہارے لیے خرگوش یا لومڑی ڈھونڈیں گے۔ مسٹر شان نے لیان کو کہا کہ تمہیں آخر کار اس وقت خون پینا پڑے گا جب تمہیں کافی بھوک لگے گی، اور لیان